السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ غسل کا مسنون طریقہ ذکر کیا جائے، سنت طریقہ ذکر کیا جائے۔ اس طریقہ کو ذکر کرنے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ غسل کی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ صفائی کے لیے غسل کرنا، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، صفائی کے لیے انسان غسل کرتا ہے۔ اسی طرح گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے انسان غسل کرتا ہے۔ اسی طرح بعض غسل جو ہیں وہ عبادت کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ جمعہ کے لیے غسل کرنا ہے، عیدین کے لیے غسل کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی یہ غسل ہیں، ان میں اگر سنت طریقہ کو سامنے رکھا جائے تو انشاءاللہ وہ بھی باعث ثواب ہے، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق جیسے بھی غسل کر لیا جائے تو انشاءاللہ پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک طریقہ، ایک غسل وہ ہے جو انسان پہ واجب ہو جاتا ہے، جسے غسل جنابت کہتے ہیں یا غسل واجب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے مختلف احادیث کے اندر، اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور سنت کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ غسل اسی طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت ذکر کی ہیں، مختلف کتابوں میں موجود ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس غسل کا یعنی غسل جنابت کا، واجب غسل کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے، اور پھر برتن سے آپ اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالا کرتے تھے، اور اپنے خاص مقام کو اچھی طرح دھویا کرتے تھے۔ یعنی انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں نجاست لگی ہے مقام پردہ کو اچھی طرح دھویا جائے، اچھی طرح صفائی حاصل کی جائے، اور اگر کوئی ایسے اثرات جسم پہ لگے ہوں تو ان کو بھی اچھی طرح دھو لیا جائے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ آج کل اگر مٹی مل جائے تو بہتر، نہیں تو لوگ صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکوڈ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھونا ہے اچھی طرح، دوسرے نمبر پر مقام پردہ کو اچھی طرح، خاص مقام کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، کہیں تکلیف اذا یہ چیز لگی ہو اس کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلا پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ نماز والا پورا وضو کرنا ہے۔ پورا وضو کرنے میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر باتھ روم کے اندر پانی جمع ہو رہا ہے نیچے تو پھر پاؤں چھوڑ دینا ہے، اور اگر پانی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، بہہ رہا ہے، تو پھر پاؤں بھی دھو کر وضو مکمل کر لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو مٹی وغیرہ سے صاف کرنے کے بعد پھر آپ دھوتے تھے اور نماز والا مکمل وضو کرتے تھے، اور پاؤں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی اگر باتھ روم میں پانی جمع ہو رہا ہے، چھینٹے وغیرہ اوپر پڑنے کا خطرہ ہے تو پاؤں چھوڑ دیے جائیں، ورنہ بعض روایات میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ نماز والا مکمل وضو کر لیا جائے۔ اس کے بعد سر کے دائیں حصے میں پانی ڈالا جائے، پھر بائیں حصے میں پانی ڈالا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ آپ دائیں حصے میں پانی ڈالتے، بائیں میں ڈالتے، اور اپنے ہاتھوں کو بالوں میں داخل کر کے پانی کو بالوں کی جڑوں تک، یعنی جو انسان کے سر کا، جسم کا اوپر والا حصہ ہے، اس کو اچھی طرح گیلا کرتے تھے، بالوں کی جڑوں تک، یعنی جو سر کی چمڑی ہے وہاں تک آپ اچھی طرح پانی پہنچایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا لیا کرتے تھے، اور پورے جسم کو اچھی طرح ملا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر پاؤں چھوڑے گئے تھے، ابھی دھوئے نہیں گئے تھے، تو باتھ روم سے باہر بیٹھ کر پاؤں اندر کر کے پاؤں دھو کے باہر نکل جاتے تھے۔ تو گویا اس کا طریقہ یہ ہوا، انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد اپنے خاص مقام کو دھوئے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو مٹی وغیرہ لگائے اور ہاتھوں کو دھوئے، نماز والا وضو کرے،
اور سر کے دائیں حصے میں پانی پھر ڈالے، پھر بائیں میں، اور بالوں کی جڑوں تک پہنچائے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہنے دے۔ اس سے انشاءاللہ اس کا وضو پورا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے پاؤں چھوڑے تھے، نیچے پانی جمع ہونے کی وجہ سے پاؤں نہیں دھوئے تھے، تو باتھ روم سے باہر بیٹھ کر پاؤں دھو لے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ غسل کا مختلف احادیث میں جو ذکر ہے اس کا خلاصہ کلام میں نے ذکر کر دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔